الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض والسنة 12 شهرا فيها منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ اس وقت رجب کے مہینے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لوح محفوظ میں مہینے 12 ہی تحریر فرمائے، 12 ہی لکھے گئے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن آسمان زمین کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اسی وقت مقرر کر دیا کہ مہینے کی تعداد 12 ہوگی. منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں. مہینے تو سارے کے سارے حرمت والے ہوتے ہیں جس میں گناہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی خصوصیت ہے اسی وقت سے. منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کی بڑی عزت کرتے تھے. اس میں سے ایک رجب ہے. اگر کہیں کسی قوم سے لڑائی بھڑائی ہوتی تھی تو جیسے ہی چاند دیکھا ہتھیار ڈال دیتے تھے. جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا پھر لڑائی شروع ہو جاتی تھی. کہتے تھے بھائی ختم، بات ختم ہو گئی، جو کچھ بھی تھا اب جو ہے ایک مہینہ چونکہ یہ حرمت والا ہے، اتنا وہ لوگ اس مہینے کی قدر کرتے تھے کہ اس مہینے سے کہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو فرمایا کہ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر تم ظلم مت کرو گناہ کر کے. ایک تو پاپ کرنا ہی ہے، اور دوسرے مسجد میں جا کر کے پاپ کرے، گناہ کرے آدمی. ایک گناہ کرنا ہی ہے، بیت اللہ شریف میں جا کر کے گرہ کٹی کرے تو اس کا ظاہر سی بات ہے گناہ بڑھے گا. جتنی مقدس جگہ ہوگی. تو اس مہینے کے بارے میں حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے وہیں آ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. لوح محفوظ میں لکھا ہوا 12 ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں، آگے پیچھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں. یہ فضیلت بیان کرنا کافی ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنا مکرم اور معزز یہ مہینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. تو اتنا سمجھنے کے لیے عاقل کے لیے کافی ہے، عقل مند کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے اور حدیث شریف میں. لیکن بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں گڑھی ہوئی ادھر ادھر سے جو ہے لا کے اس مہینے کی فضیلت میں فٹ کرتے ہیں. دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت سے جب سے نازل ہوا اور قیامت تک اس میں کسی طرح کی تبدیلی، کسی طرح کی زیر زبر پیش کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا کوشش کر لیں. اس لیے جب اس سلسلے میں لوگ غلط بیانی کریں یا ہنگامہ آرائی کریں تو ہمیں نہیں ان کے ساتھ لڑنا ملنا چاہیے.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ خود محافظ ہے۔ یہ تو دوسرے لوگوں کے غلط ہونے کی دلیل ہے کہ وہ خام خواہ کے لیے الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے جو ہے بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی بدل لا دو تم۔ چیلنج کیا تھا اس وقت میں قرآن پاک نے، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ انسانوں اور جناتوں جتنے بھی ہماری مخلوق ہیں سب مل جل کر کے اس جیسا قرآن پاک لا دو نا۔ پوری کوشش کیے، پورے جتن کیے، لیکن نہیں لا سکے۔ پھر دوبارہ قرآن پاک نے دوسرا چیلنج دیا کہ چلو پورا قرآن پاک نہیں لا سکتے ہو تو 10 سورتیں کم سے کم لا دو۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 10 ہی صورتیں لا دو، اکٹھا ہو جاؤ سب کے سب، اور 10 صورتیں لا دو، تو نہیں لا سکے۔ آخر میں قرآن پاک نے تیسرا چیلنج دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس طرح کی ایک سورت تو لا دو۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورت نہیں لا سکتے، چلو ایک سورت لا دو اس کے ٹکر کی، اس کے مقابلے کی، تو نہیں لا سکے۔ خانہ کعبہ پر کسی نے لکھا کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ چلو یہ تین آیتوں والی ایک سورت ہے چھوٹی سی، اس کے برابر تو لا دو۔ تو لکھنے والے نے اس کے آگے یہ لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے جس کے کوئی ٹکر لے سکے۔ اس لیے جو لوگ، چاہے وہ دین اسلام ہو چاہے قرآن پاک ہو، اس سلسلے میں جتنے بھی بد کلامی کریں، بدتمیزی کریں، شور شرابے کریں، ہمیں نہیں ان سے الجھنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے حقانی، ہمیں اور مزید کتاب سے جو ہے چمٹنے کی ضرورت ہے اور کتاب کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے یا کتاب کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں کہا جائے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اور زیادتی ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے کہ اتنے ہی حدیث کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ باہر کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، کہیں گے دیکھو ایک بکری نکلی ہے اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا، اب پتہ چلا بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے۔ کیوں تمہیں اپنے دین کے حقانیت کی پر یقین نہیں ہے؟ ہمارا دین برحق ہے، چاہے بکری پہ لکھا رہے چاہے نہ لکھا رہے۔ کل وہ درخت پھاڑے تھے تو اس کے اوپر پتہ چلا بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں اپنی چیزوں کی، یعنی کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کائنات کے اندر ایسی چیزوں کو دکھلاتے ہیں جس سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اور پیدا کریں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تم کو تمہارے جسم میں اور اس پورے کائنات میں ایسی چیزیں دکھلائیں گے جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور باقی تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اب فضیلت کے لیے بہت ساری چیزوں، بہت سے لوگوں نے گڑھ رکھا کہ صاحب یہ دعا پڑھی جائے اور یہ اس طرح سے ذکر کیا جائے، 1000 رکعت نماز پڑھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے تو اس میں جو ہے اس کو جو ہے جلسہ جلوس منایا جائے۔ معراج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی تھی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد تو مکہ سے پہلے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کوئی جلوس نکالا؟ کہیں ہے ثبوت؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، نہ صحابہ نے نکالا، نہ تابعین نے نکالا، نہ تابعین نے نکالا۔ اب ہم جو ہے 1400 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گویا دین مکمل نہیں تھا، اب ہم مکمل کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں جو ہے قربان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے تعلیمات دی ہیں کہ اس طرح سے مومن کو بیٹھنا چاہیے، ایسے اٹھنا چاہیے، ایسے تعلق رکھنا چاہیے، ایسے نماز پڑھنی چاہیے، ایسے سنتیں پڑھنی چاہیے۔
سنتوں کا تو یہ حال ہے، سنت رسول اللہ نہیں ہوتی ہے، سنت بھی اللہ کے لیے ہے لیکن نبی کے طریقے پر ہے۔ تو سنتوں کا یہ حال ہے کہ فرض پڑھتے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی بھاگ جائیں، سنت نہ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ہماری ماؤں کے ساتھ کیسا تعلق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سنتیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے برتنا چاہیے، اور اسی کے اوپر چلنے کے بعد ہی جو ہے ہم کو گویا ہدایت اور نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہی میں جو ہے نجات ہے، اور اسی کو اختیار کر کے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، لیکن کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ خاص جو ہے آدمی اس کے اندر عبادت کرے، نہیں، عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پتہ کر کے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہے، نماز باجماعت ہے، جھگڑے لڑائی نہیں کرنا ہے، کسی کو گالن گلوچ نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو انسان جب پیٹ میں رہتا ہے اپنی ماں کے تب بھی نجاست سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ جو غذا پہنچاتے ہیں بچے کو وہ کہاں سے؟ ناف سے پہنچاتے ہیں، چاہتے تو منہ سے بھی پہنچا سکتے تھے، اس وقت بھی محفوظ رکھا ایک ناپاک اور گندی چیز سے، لیکن ہم اسی زبان سے لوگوں کی جو ہے غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، اسی طرح سے غلط بولتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں۔ تو گویا ہمارے پاس گویا سونے کا چمچہ ہے اور اس چمچے سے جو ہے گندگی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نماز باجماعت کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو پتہ کیجئے اور اس سنت کو جو ہے زندہ کیجئے، اور کسی طرح کی کہیں پہ بھی کوئی افواہ ہو رہی ہو اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے، ہمارے لوگ ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے اخلاق سے دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارا کیریکٹر اگر الٹ گیا تو لوگ یہی کہیں گے یا کہتے ہیں کہ صاحب یہی اسلام ہے، دیکھیے۔ تو لوگ ہمارے اخلاق سے اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اور ہمارا اخلاق جو ہے گرتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، ہمارے اخلاق کے اندر جو ہے سچائی ہونی چاہیے زبان سے، اور اسی طرح سے ایمانداری ہونی چاہیے۔ کسی کا حق لیا ہو تو اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔